بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اینکر آفتاب اقبال کے حوالے سے دبئی ایئرپورٹ سے بہت عام خبر آئی ہے۔ اس خبر کے مطابق کیا چیزیں تشویشناک ہیں، تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ نواز شریف کی عمران خان سے ملاقات کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ ملاقات کہاں پہ ہوگی، کب کروائی جائے گی، اس حوالے سے نون لیگ کے ایک سینئر صحافی نے بڑا عام دعویٰ کیا، اور اس دعوے کے اندر کتنا وزن ہو سکتا ہے اور اس ملاقات سے نون لیگ کیا اچیو کرنا چاہتی ہے، ان سارے پہلوؤں پر بات کریں گے۔ مذاکرات کا جو ٹریپ ہے وہ جس طرح حکومت نے بچھایا ہے، اسی طریقے سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس کے اندر تو آ چکی ہے، لیکن گیم اس وقت بھی عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ کیا مطالبات ہیں اور کیا ان مطالبات پر حکومت کسی بھی صورت میں مدد جو ہے وہ کرتی ہوئی، عمل درآمد کرتے ہوئے جو ہے وہ کچھ کر سکتی ہے، اس پر بھی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک کے ذریعے آپ اس فائر وال کو توڑنے میں مدد کریں گے جو اس چینل پر لگائی گئی ہے۔ حکومت نے جو آج مذاکراتی ایک اجلاس کیا ہے، اس اجلاس کے ذریعے حکومت نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ دیکھیے امریکہ کے اندر ایک پریشر بڑھ رہا ہے، یورپی یونین کی طرف سے بھی پریشر آ رہا ہے، تو عالمی برادری کی طرف جس طرح تحریک انصاف نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی، اب اس کے اندر جو ہے وہ حکومت یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ دیکھیے مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہوتے ہیں، تو مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے لوگوں کا آپ اندازہ کیجئے کہ بھئی عمران خان سے ملاقات کروا دیں، ٹھیک ہے، ہم نے ان سے چیزیں ڈسکس کرنی ہے، یہ سارا کچھ آپ نے کر لیا ہے، لیکن مذاکرات کا مطلب ٹائم لمبا کرنا نہیں ہے۔ یعنی اب آج یہ طے پایا ہے کہ چلیں جی آپ اپنے جو ہے ریٹرن صورت کے اندر اپنے تمام مطالبات پی ٹی آئی لے کے آئے۔ اب ریٹرن صورت کے اندر جو ہے وہ مطالبات چلیں، عمران خان کی رہائی، سیاسی قیدیوں کی رہائی، بوگس مقدمات کا خاتمہ، اور جو اس وقت 9 مئی اور ان کے ساتھ 26 نومبر اس کی جوڈیشل انکوائری، غیر جانبدارانہ انکوائری، یہ باہر آ کے بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ باتیں جو ہے وہ کی ہے، یہی ہمارے اصل مطالبات ہیں۔ عمران خان کی رہائی ہمارا مطالبہ نمبر 1 ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس ہوں، صاحبزادہ حامد رضا ہوں، یا عمر ایوب ہوں، یا اسد کیسر ہوں، سب نے مختلف جگہوں پہ یہی باتیں کی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بھئی 2 تاریخ کو اگلی نشست ہوگی، پھر جب 2 کو آپ ملیں گے تو مزید 10 دن کے بعد اور نشست ہوگی، تو ایک طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ کل کو اگر انٹرنیشنل پریشر آتا بھی ہے امریکہ سے تو چلیں جی ہم تو پہلے ہی مذاکرات بھائی شروع کر چکے ہیں، تو یہ باتیں تاکہ اس کو بھی کیا جا سکے، دیکھا جا سکے، تولا جا سکے کہ یہ کتنا پریشر ہوگا، اور پھر پبلکلی بھی یہ تاثر بلڈ کرنے کے اندر حکومت کامیاب ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اب اس نے منت ترلے اتنا کیا ہے، اب وہ اتنا لیٹے ہیں کہ پھر ہم نے کہا چلیں پھر کمیٹی بنا ہی دیتے ہیں۔ دوسری طرف خواجہ آصف اور بہت سارے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے کہ آپ ان پر تنقید کریں، اور پی ٹی آئی کو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی اپنے سوشل میڈیا اور چیزوں کو کنٹرول کریں، بجائے ٹیمپریچر کو بڑھانے کے تھوڑا سا کم کر کے لے آئیں۔ تو اگلے ان 7-8 دنوں کے اندر پی ٹی آئی کا جو عوام ہے سوشل میڈیا پر اس ٹیمپریچر کو کم کیا جائے گا، اداروں کے حوالے سے، حکومتی جو پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے، مریم نواز، نواز شریف اور آصف زرداری کے حوالے سے، یہ ٹاسک بنیادی طور پر جو ہے وہ عمران خان سے، لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی الٹیمیٹلی عمران خان نے مینڈیٹ دیا تھا مذاکرات کا، سول نافرمانی کی تحریک شروع ہونی تھی، وہ اب ایک دفعہ رک گئی ہے، یہ بھی حکومت اس کے اندر کامیاب ہو گئی ہے، اور اب جو ہے وہ عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ساتھ ساتھ معاملات جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ جاری رکھنے ہیں، اور جب کوئی حتمی چیز طے ہو جائے گی تو سیز فائر کر لیں گے۔ اگر پہلے سیز فائر ہو گیا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ دیکھیے طاقت کے اندر تو آلریڈی حکومت ہی ہوتی ہے، تو پی ٹی آئی کے پاس تو یہی پریشر ٹیکٹس ہے، اگر وہ بھی خاموشی ہو جاتی ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ حکومت کی بہت بڑی جو ہے وہ بدیر جیت ہوگی۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ حکومت کی یہ کمیٹی تحریک انصاف کو کیا دے سکتی ہے؟ نہ تو عمران خان کی رہائی یہ کمیٹی دے سکتی ہے، چند لوگوں کی رہائی یقیناً، جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں،
اور باقی اس طرح کی لیڈرشپ ان میں سے چند لوگوں کی جو رہائی ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے گڈ ول کے طور پہ، لیکن باقی جو ہے نہ مینڈیٹ کی واپسی ہونی ہے، نہ ہی کوئی انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بظاہر قائم ہونا ہے، اور کسی ایسے جج مثلا جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں اگر ایک جوڈیشل کمیشن یک رکنی قائم کر دے، حکومت اناؤنس کر دے، تو پی ٹی آئی اس کو کیسے قبول کرے گی؟ تو حکومت کسی ایسے جج کو جو انڈیپینڈنٹ ہو، جسٹس منیب ہو، جسٹس منصور اختر ہو، منصور ہوں، علی شاہ ہوں، یا کوئی اور ہو، تو کیا ان کو جو ہے وہ کر سکتی ہے؟ تو یہ بات ابھی تک بہرحال گیم پھر بھی عمران خان کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگلے 8-10 دن کے لیے حکومت نے ٹرک کی بتی کے پیچھے بہرحال لگانے کے اندر کامیاب ہو گئی ہے۔ اصل مذاکرات جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہونے ہیں، یہ بات ایک نا طے شدہ ہے، باقی یہ سب جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا، اب جو ہے وہ یہاں پہ ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھنی ہے، خبر بڑی عام ہے، پہلے میں آپ کو خبر دیتا ہوں۔ اینکر پرسن آفتاب اقبال، آپ کو علم ہے پاکستان کے نامی گرامی صحافی ہیں، جب یہ رجیم چینج ہوا اور اس کے بعد کچھ حالات جب صحافیوں کے لیے تنگ ہونا شروع ہوئے، تو چونکہ وہ عمران خان کے حامی تھے اور موجودہ جو رجیم ہے خاص طور پر چونکہ اس وقت تو جنرل باجوہ تھے آرمی چیف، لیکن نون لیگ پیپلز پارٹی ان کو جس طرح مسلط کیا گیا پی ڈی ایم پلس ٹولے کے طور پہ، پی ڈی ایم ٹولہ، تو انہوں نے پاکستان کو خیر بات کہہ دیا، اور اس دوران جو ہے وہ دبئی شفٹ ہوئے، وہاں پہ انہوں نے ایک سیٹ اپ قائم کیا، سیاست پر انہوں نے کم گفتگو کی، پھر کینیڈا کے اندر بھی کچھ انہوں نے شوز کیے، پھر مانچسٹر یا جو یو کے مختلف شہر ہیں وہاں بھی ان کی ٹریولنگ جاری رہی، تو پاکستان کے اندر انہوں نے کوئی ٹریولنگ نہیں کی، کیونکہ درمیان میں اس طرح کے معاملات جو باقی صحافی تھے، سمیع ابراہیم ہوں، عمران ریاض ہوں، یا صدیق جان ہوں، دیگر صحافی، ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی، تو جو بیرون ملک تھے پھر انہوں نے کوشش کی کہ وہ بیرون ملک ہی رہے۔ اب اس سے پہلے چونکہ شہید ارشد شریف کا جو دلخراش واقعہ ہے وہ ہو چکا تھا، بہت بڑا انسیڈنٹ، تو اس وجہ سے جو صحافی ہیں ان کو بھی بڑے لائف تھریٹس ہیں، خاص طور پر جو ان موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی پالیسیز پر جو زیادہ جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں۔ تو اب وہ دبئی کے اندر انہوں نے گولڈن ویزا بھی غالباً دیا ہوا ہے اور وہاں کچھ وہ کام بھی کر رہے تھے، تو اب وہ دوبارہ کچھ شوز وہ وہاں سے کرتے ہیں دبئی سے، تو دبئی وہ پہنچے ہیں، تو ان کے بھائی نے یہ خبر دی ہے، اور انہوں نے خبر یہ دی ہے کہ آفتاب اقبال جو میرے سب سے بڑے بھائی ہیں وہ دبئی ایئرپورٹ کل پہنچے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ان کا جو ہے وہ دیا ہے پاسپورٹ نمبر، ان کی جو فلائٹ نمبر ہے وہ بھی دی ہے۔ مانچسٹر سے یہ کل دبئی پہنچے ہیں یسٹرڈے 22 دسمبر کو، اور بتایا گیا آن ارائیول ایٹ دبئی ایئرپورٹ ہی واز سٹاپڈ، ان کو روک دیا گیا اور ڈیٹینڈ، ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے بغیر کچھ ریزن بتائے ہوئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود جو ہے انہوں نے ٹیگ بھی کیا ہے دراصل ایف آئی اے کو بھی اور یو اے ای ایمبیسی کو بھی، ایف آئی اے ایجنسی کو، میاں علی اشفاق کو، آفتاب اقبال کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے، اور یہ ان کے بھائی ہیں جنید اقبال، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دبئی جو ہے نا، آپ سمجھیں کہ جس طرح کے تعلقات ہیں یو اے ای کے ساتھ پاکستان کے، تو عموماً ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ وہاں پہ انٹرپول کی بھی بیٹھی ہوتی ہیں۔ اب اس طرح مجھے یاد نہیں ہے کوئی اس طرح کی سخت بات جو ہے آفتاب اقبال نے کی ہو، یا ان کو کیوں، بہرحال کوئی مقامی معاملات بھی ہیں، چونکہ وہ جو ہے نا وہ ویزے کے حوالے سے اس وقت بڑی سختی ہے، تو وہ کچھ بزنس سیٹ اپ کے حوالے سے بھی وہاں کام کر رہے تھے، حالانکہ یو اے ای بزنس کو بڑا انکرج کرتا ہے، تو کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اندر پاکستان کی کسی ایجنسی کی انوالومنٹ ہے، حکومت کی انوالومنٹ ہے، یا یو اے ای کی، ممکن ہے جب تک ویڈیو پبلک ہو تو اس وقت تک کوئی اتھینٹک خبر مزید آ جائے کہ ریزن کیا ہے۔ بہرحال آفتاب اقبال جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا حراست میں لے لیا گیا ہے، یہ خبر ان کے بھائی نے کنفرم کی ہے۔ اللہ کرے وہ خیر خیریت سے ہوں، اور جو بھی آگے کوئی معاملہ ہوگا تو وہ جو چیز سامنے آئے گی ہم اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، اب ایک خبر، حکومتی صحافی جو نواز شریف کے بڑے چہتے صحافی ہیں
انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، اور یہ دعویٰ جو ہے نا، ویسے عمران خان سے نواز شریف کی جو ملاقات ہے، یہ میں نے آپ کو 2-4 ہفتے پہلے بھی ایک مرتبہ بتایا تھا، اور سب دوست کہہ رہے تھے نہیں نہیں یار یہ ایویں مطلب ہے کر رہے ہیں، یہ کیا ہوگی بات۔ نواز شریف جو ہے نا، کچھ چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں، اب اس کو بیچارے کو جیسا بھی آپ کہیں وہ کمپرومائز کر گیا ہے، لیکن نواز شریف جو ہے نا، اس کے باوجود چونکہ ان کے چہرے کے خد و خال اور یہ دونوں بھائیوں کی ایکٹنگ جو ہے، نواز شریف ہو یا پورا شریف خاندان کی ایکٹنگ، وہ بڑی عجیب طریقے سے ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ رپورٹس کہتی ہیں کہ مذکورہ جو کیس ہے، اچھا اب یہاں پہ جو ہے نا نواز شریف کی جو ملاقات ہے، سوری وی نیوز پر عارف ملک ہیں صحافی، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان باضابطہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، اور وزیر اعظم کی تشکیل کردہ کمیٹی میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، سینیٹر عرفان صدیقی کے نام شامل ہے۔ اچھا، یہ ساری کر کے کمیٹی کے نام دیے، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف مذاکرات کے حامی ہے۔ یہ کون بات کر رہا ہے؟ سلمان غنی نامی نواز شریف کا بڑا چہتا صحافی۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف مذاکرات کے حامی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس صورتحال میں مذاکرات ہونے چاہیے۔ نواز شریف کی مذاکرات کی سنجیدگی اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈار، عرفان صدیقی اور رانا ثناء اللہ کے نام دیے، وہ نواز شریف نے شہباز شریف کے کہنے پر شہباز شریف نے نام دیے۔ اچھا، سیاسی فیصلوں کا اختیار نواز شریف کے پاس ہے، یہ بات سلمان غنی بتا رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ میری رائے میں نواز شریف عمران خان سے دوبارہ ملنے بنی گالا جائیں گے، اس سے پہلے بھی وہ بنی گالا جا چکے ہیں۔ وی نیوز سے انہوں نے بات کی، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی ملک کی خاطر نواز شریف عمران خان سے ملنے بنی گالا گئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی، اور عمران خان نے کسی بات میں لذت نہیں دکھائی، لیکن نواز شریف دوبارہ چاہتے ہیں کہ ان سے بات ہو۔ یعنی نواز شریف، عمران خان مزید جیل میں نہیں رہیں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ نواز شریف کا ہمیشہ عمران خان کے لیے ایک سافٹ کارنر رہا ہے۔ یہ آپ ذرا ان کی چاپلوسی دیکھیں، اگر مذاکراتی معاملات آگے کی طرف چلے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر نواز شریف کو عمران خان سے ملنے اڈیالہ جیل کی بجائے بنی گالا جا سکتے ہیں، کیونکہ ان مذاکرات کے نتیجے میں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان مزید اڈیالہ جیل میں نہیں رہیں گے، وہ بنی گالا شفٹ ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہونے والے مذاکرات کچھ دنوں تک نہیں بلکہ ہفتوں تک یہ مذاکرات چلیں گے، کیونکہ معاملات میں پہلے ٹھہراؤ آئے گا، اس کے بعد مذاکرات جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہوں گے۔ اچھا، یہ ہفتوں تک لے جانے کا جو پلان ہے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اب مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اس کے اندر کہ نواز شریف اور نون لیگ کی حکومت یہ تاثر دے کہ جو کچھ عمران خان کی حالانکہ بوگس مقدمات ہے، سب کو پتہ ہے، یا سیاسی قیدیوں کی رہائی، اگر اس طرح کا معاملہ ہو جو کہ انٹرنیشنل پریشر کے تحت ویسے ہی اب جو ہے یہ حکومت کے لیے مشکل ہے لمبے عرصے کے لیے چلنا، تو اگر کوئی اس طرح کا سین ہو تو وہ اس کا بینیفٹ اپنی طرف کریں کہ دیکھیں نواز شریف نے بڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے، بہت زبردست، نواز شریف عمران خان کو ملنے چلا گیا ہے، پھر دیکھیں رہائی بھی ہو گئی ہے، یہ سب نون لیگ کی مہربانی سے ہوا ہے، تاکہ اس وقت نون لیگ عوام میں جانے کی بالکل پوزیشن میں نہیں ہے، اور آگے سے بھی عمران خان بیٹھا ہوا ہے، وہ اس طرح کی ملاقات اور اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، تو لہذا ملاقات کی ضرور کوششیں ہوں گی خاص موقع پہ جس طرح یہ بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ کوئی احسان بھی نہیں ہوگا، اور نہ عمران خان کسی کا اس طرح احسان کے اندر وہ رہائی لے گا بھی نہیں۔ اس طرح لینی ہوتی تو وہ ویسے ہی پہلے ہی لے چکا ہوتا، حکومت لے چکا ہوتا۔ تو یہ بات جو ہے نا اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، کچھ ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف کو مشورہ دیا جا رہا ہے، یار ان حالات میں یہ سارے معاملات اپنے فائدے کے اندر آپ استعمال کریں تاکہ آپ کا قد جو ہے وہ اونچا ہو کہ دیکھیں نواز شریف جو ہے نا انہوں نے کرائسس سے ملک کو نکال لیا ہے، ویسے بھی آپ کی حکومت تو جانی ہے۔ تو اس طرح کی بات چیت چل رہی ہے، بہرحال مقصد اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، آگے کیا ہوگا، لیکن چونکہ نواز شریف کے ایک چہتے صحافی نے یہ خبر دی ہے تو اس لیے یہ آپ کے سامنے رکھنی ضروری تھی۔ پاکستان زندہ باد۔